السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، صدق اللہ مولانا وبلغنا الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کا صرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز بوری اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ آئیے ایک مرتبہ آقا کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والصلاة والسلام علیک الصلاة والسلام علیک حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز بوری اور بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ حضرات گرامی، آج ہم یہ کہتے آ رہے ہیں، حضرت ہمارا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، ہمارا بیٹا ہماری بات کو مانتا ہی نہیں، ہمارے بات کو ٹھکرا دے رہا ہے، تو تعویذ ایسا کہ یہ تعویذ دے دیجئے۔ تو ہم یہ کہیں گے، تعویذ سے بڑھیا اور اچھی اور بہتر نماز ہے۔ نمازی کی پابندی کر لو، بھوت، جن، شیطان اور کرتب وغیرہ سب چھوڑ دیں گے۔ تو آئیے نماز کی آسان طریقہ بتاتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو، یعنی وضو کے ساتھ باوضو قبلہ کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑا ہو کہ دونوں پنجوں میں 4 انگلی کا فاصلہ رہے، یعنی جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہمارے دونوں پیر کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ رہے، 4 انگلی کا فاصلہ رہے، اور نماز کی نیت کرے اور دونوں ہاتھ کانوں کے لو تک لے جائے، یعنی جو کان ہوتی ہے، جو بچیاں جو کھل وغیرہ پڑھتی ہے، وہاں تک لے جائیں، انگوٹھے کانوں کے لو تک لے جائیں، باقی انگلیاں اپنے حال پر رہنے، بالکل ملی نہ بہت پھیلی، اور ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہو، اور نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو جس وقت کو نماز پڑھنی ہو۔ دل میں اس کا پکا ارادہ کرے، اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لا کر ناف کے نیچے باندھ لے۔ ناف ڈھوڑی کو کہتے ہیں، ہم لوگ جو پڑھے لکھے رہتے ہیں ڈھوڑی کو اردو میں ناف بولتے ہیں۔ تو ناف کے نیچے باندھ لے، اور اس طرح کی دائیں ہتھیلی کی گدی بائیں کلائی کے سر پر ہو، اور بیچ تینوں انگلیاں بائیں کلائی کی پیٹھ پر، اور انگوٹھا چھوٹی انگلیاں کلائی اگلے بغل ہوا، اور یعنی ہم جب نیت باندھیں، ہماری 3 انگلیاں ہماری کلائی کے اوپر رہے، اور باقی 2 انگلیاں ہمارے کلائی کے نیچے رہیں۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد تعوذ پڑھیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس
کے بعد سورۃ الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ پوری پڑھ لیں اور آخر میں آہستہ سے آمین کہیں۔ اس کے بعد کوئی سورت یا 3 آیتیں پڑھیں یا ایسی ایک آیت پڑھیں جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے، انگوٹھے کو ہاتھ سے پکڑے، اس طرح کی ہتھیلیاں گٹے پر ہو اور انگلیاں خوب پھیلی ہو اور پیٹھ پچھی ہو اور سر پیٹھ کے برابر ہو، اونچا نہ ہو، نظر پیر کی طرف ہو، کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہیں، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہو، سیدھا کھڑا ہوئے، جو منفرد یعنی اکیلا ہو تو اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، اس طرح کی پہلے گٹے زمین پر رکھے، پھر دونوں ہاتھ کے بیچ سر رکھے، اس طور پر کہ پہلے ناک تب ماتھا یعنی لار کو، ماتھا اور ناک کی ہڈی زمین پر جم جائے اور نظر ناک کی طرف رہے اور بازو کو کروٹوں سے اور پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھے اور دونوں پاؤں کی سب انگلیوں کو قبلہ کی طرف رکھے، اس طرح کی انگلیوں کا سارا پیٹ زمین پر جمع رہے، ہر پاؤں کی کم از کم 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا واجب ہے، ہتھیلیاں پچھی ہو اور انگلیاں قبلے کی طرف ہو اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی العالی کہیں، پھر سر اٹھائیں اس طرح کہ پہلے ماتھا، پھر ناک، پھر منہ، پھر ہاتھ اور داہنا قدم کھڑا کر کے اس انگلیاں قبلہ رخ کرے اور بایاں قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھا بیٹھ جائیں اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر انگوٹھوں پاس رکھے کہ دونوں ہاتھ انگلیاں قبلہ کو ہو اور انگلیوں کا سر گھٹنے کے پاس ہو، پھر ذرا ٹھہر کر یعنی رک کر اللہ اکبر کہتا ہوا دوسرا سجدہ کرے، یہ سجدہ بھی پہلے کی طرح کرے، پھر سر اٹھائے اور ہاتھ انگوٹھوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑا ہو جائیں، اٹھتے وقت بلا سر ہاتھ زمین پر ٹیکے، یہ 1 رکعت پوری ہو گئی۔ اب پھر تسمیہ پڑھے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھے الحمدللہ اور سورت پڑھے اور پہلی کی طرح رکوع سجدے کرے، پھر جب دوسرے سجدے سے سر اٹھائے تو دائنا قدم کھڑا کر کے بایاں قدم بچھا کر بیٹھ جائیں۔ التشہد پڑھے، تشہد یعنی تشہد کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا منع ہے۔ تشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسی طرح اب دوسری رکعت کر لیں، اس کے بعد پھر
اسی طرح بڑھ جائیں. اس کے بعد اللہ درود ابراہیم پڑھیں. اس کے بعد پھر تشہد پڑھیں اور پھر تشہد پڑھیں. اسی طرح تعوذ تسمیہ نہ پڑھیں، صرف التحیات پڑھ کر پورا. اس کے بعد دعا ابراہیم درود ابراہیم پڑھے، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس کے بعد پھر دعا مسورہ پڑھنے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة عندك وارحمنی انك انت الغفور الرحیم. اس کے بعد پھر دائنے سانے کی طرح منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں. اور اسی طرح بائیں طرف نماز ختم ہو گئی. اس کے بعد بارگاہی میں ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کریں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک الصلاۃ والسلام علیک اللہ وسلم. ربنا اللهم انت السلام ومنك السلام وعليك يرجع السلام وحينا ربنا بالسلام ودخلنا دار السلام تبارك ربنا تعاليت يا ذا الجلال والاکرام. اگر ہم سے بولنے میں کہنے میں غلطیاں آئیں اسے معاف عطا فرمائے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے. خوب کے سید چمن پھول چنی ساز رہے باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.